میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلاوت کی فضیلت امیر اہل سنت کے رسالے سے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت فقی امت کس کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک روز شہر کوفہ کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ آپ کا گزر فاسقین کے ایک گروہ پر ہوا، شراب پی رہے تھے۔ ان شرابیوں میں ایک گویہ، ایک گلوکار، اس کا نام تھا زادان، وہ ڈھول پر ہاتھ مار کر خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی۔ سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زادان نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوچھا کیا فرما رہے تھے؟ کہا فرما رہے تھے کتنی میٹھی آواز ہے، کاش کہ قرات قرآن کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ بات سنتے ہی زادان جو گلوکار تھا اس کے دل پر رعب چھا گیا، اپنے بربط کو جو موسیقی کا آلہ تھا اس کو زمین پر دے مارا، توڑ دیا، اور کھڑا ہوا اور جلدی سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، گردن میں رومال ڈالا اور آپ کے سامنے جا کے رونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گلے سے لگا لیا، اب دونوں رو رہے ہیں۔ فرمایا کس نے؟ فقی امت نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ عز و جل نے محبوب بنا لیا ہو۔ سیدنا زادان رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت اختیار کی، قرآن اور دیگر علوم دینی سیکھے۔
یہاں تک کہ علم میں امام بن گئے. امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی. کہاں گلوکار تھے، چاہیں تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. کیا شان ہے. گلوکار کو عالم دین بنا دیا، وقت کا دینی علوم کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور کسی عاشق رسول نے کہا، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، پلٹ دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی روایات حضرت زادان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. یہ ان کو مقام ملا اور یہ شان ملی. سبحان اللہ. اور ان کو عزت ملی دینی علوم سے، انہیں عزت ملی قرآن سیکھنے سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بڑی شان ہے. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 70 سورتیں یاد کی تھیں. کتنی؟ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہیں کہا جاتا ہے فقیہ امت. فرماتے ہیں میں ابھی کم سن تھا، یعنی کم عمر تھا. مکہ مکرمہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائے. فرمایا لڑکے تمہارے پاس دودھ ہو تو میں پلاؤ. عرض کی یہ بکریاں تو میرے پاس کسی کی امانت ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی کم سن بکری ہے جس سے نر نے جفتی نہ کی ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک چھوٹی کم سن بکری حاضر کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کو پکڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو مس یعنی ٹچ کیا تو وہ تھن فوراً دودھ سے بھر گئے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، خود بھی نوش فرمایا، صدیق اکبر کو بھی پلایا. پھر تھنوں سے فرمایا اپنی پہلی حالت پر لوٹاؤ. یہ حکم پاتے ہی اس کمسن بکری کے تھن پہلی حالت پر لوٹ آئے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھی اس پاکیزہ کلام سے کچھ سکھا دیجئے. ارشاد فرمایا
تم خدا داد صلاح و خیر کے مالک ہو. فرماتے ہیں میں نے بعد میں حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے 70 سورتیں حفظ کی جن میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کیا شان ہے آپ کے غلاموں کی. 70 سورتیں انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کرنے کی سعادت پائی. عاشقان حدیث کی حکایات بہت پیاری کتاب ہے, اللہ کرے آپ نے دیکھی ہو. اب دیکھ لی تو اللہ کرے کہ آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اس میں صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے, یہ حضرت فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کا شان نزول معلوم ہے. غور کیجیے, یہ ان کا قرآن سے شغف ہے, یہ ان کی قرآن سے محبت ہے, یہ ان کی قرآن سے الفت ہے. آج ہمارے نوجوان تو وہ کھلاڑیوں کے نام بتائیں گے, کیا اسکور ہو گیا, کس ٹورنامنٹ میں ٹیم کہاں پہنچی, سیمی فائنل پہنچی, فائنل میں پہنچی, کیا ہوا, کیا ہونے والا ہے. وہ تجزیے اور تبصرے اور فضول باتیں اور بک بک. اور یہاں دیکھیے کیا شان ہے فقیہ امت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرماتے ہیں مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کا شان نزول معلوم ہے. ایسے عالم, اتنی قرآن سے محبت. آپ خود ہی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں. اگر میں کسی کو اپنے سے بڑھ کر کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کا عالم پاتا اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا دیتا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا. سمجھے کہ میں نے 70 صورتیں آقا سے یاد کی ہیں. ان کو قرآن کی ہر آیت کا شان نزول پتا تھا. ہمیں قرآن کا کتنا پتا ہے ذرا غور تو کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. آپ اول مہاجرین میں سے بڑے عبادت گزار, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے, صاحب فہم, عالم, رازدار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیہ اٹھانے والے, نیکیوں میں جلدی کرنے والے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے والے, آقا کے رفیق, مشیر, ذکی, ہونہار, پہرے دار, محبت خدا بندی سے سرشار, مشاہدہ حق کے طلبگار, وعدوں کے پاسدار تھے. اور ایسے تھے کہ سبحان اللہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور ان کی شان دیکھیے, حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 4 اشخاص نے قرآن مجید جمع کیا جو سب کے سب انصاری تھے. حضرت ابی بن کعب, حضرت معاذ بن جبل, حضرت زید بن ثابت, حضرت ابو زید علیہم رضوان. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر 6334, 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضری دی. عرض کی کہ اس شخص کی شکایت لایا ہوں جو زبانی اپنی یادداشت پر مصاحف لکھتا ہے, قرآن کی آیتیں اپنے حافظے پر لکھ دیتا ہے. وہ شکایت لے کر آیا. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے. فرمایا تم پر افسوس ہے, غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو. عرض کی میں حق بات کہہ رہا ہوں.
امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا وہ کون ہے؟ اس شکایت لگانے والے شخص نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اس کام کا حقدار اب مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ کس کام کے لیے؟ کہ اپنے حافظے پر وہ قرآن لکھوائے یا لکھے۔ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسلمانوں کے کسی کام کے سلسلے میں ہمیں کافی رات ہو گئی۔ فراغت کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چلتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کی آواز سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کی تلاوت سننے کے لیے رک گئے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک سے خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا۔ پھر اس شخص نے قرات کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر بیٹھ کر دعا کرنے لگا، استغفار کرنے لگا۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ کس کو فرمایا؟ تلاوت کرنے والے کو، سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ وہ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرے جس طرح قرآن نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تب مجھے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ جس طرح قرآن رب کی طرف سے نازل ہوا اس طرح قرآن پڑھے تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ اب مجھے یہ بات پتہ تھی، صدیق اکبر کو پتہ تھی رضی اللہ عنہما۔ صبح جب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنانے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے آپ سے پہلے صدیق اکبر مجھے یہ بشارت سنا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن سے کیسی محبت تھی اور قرآن سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا، اس کی ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ عاشقان حدیث کی حکایات صفحہ نمبر 35 یہ صحیح بخاری شریف کا حوالہ دیا ہوا ہے اور حدیث نمبر ہے 4590۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل کوفہ، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ یعنی کوفے والے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں مختلف آراء رکھتے تھے، ہر ایک کے مختلف رائے تھی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
ترجمہ کنز الایمان، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ اب اس آیت کے بارے میں رائے مختلف تھی، چنانچہ اس آیت کے متعلق دریافت کرنے کے لیے میں کوفے سے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ کاروبار کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، سیاحت کے لیے نہیں، ایک آیت کو سیکھنے کے لیے کوفے سے مدینے کا سفر۔ اور کس سے ملاقات کی؟ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی۔ یہ مفسر قرآن ہے، میرے آقا نے ان کے لیے قرآن کے علم کی دعا کی تھی۔ کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے باب میں نازل ہونے والی یہ آخری آیت ہے، اور اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ ایک آیت اس کا فہم حاصل کرنا تھا کہ کیا معنی، کیا مطلب ہے، اس کے لیے کوفے سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی عاشقان حدیث کی حکایات کا صفحہ نمبر 62 ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ پر قرآن کریم کی صرف ایک آیت کا معاملہ دشوار ہو جائے اور مقام برگ غماد میں موجود ایک شخص کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اسے حل کر سکے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا۔ گھر کے پڑوس میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، اور سفر نہیں ہوتا، ہم سے کہتے ہیں یار سردی بہت لگتی ہے یار، ٹائم ہی نہیں ملتا، سارا دن دکان، تھکن ایسی ہوتی ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں یار۔ آپ کو کیا بتائیں، آج کل تو میرے کمر میں بھی درد شروع ہو گیا، سارے درد لے کر دکان پہ تو بھائی تو چلا جاتا ہے، ساری چکر بازیوں کے اندر آفس میں تو چلا جاتا ہے، اس وقت نہ تو یہ چکر آتے، نہ کمر دکھتی ہے، نہ تھکن ہوتی، وہ نوٹوں کی چمک سب بھلا دیتی۔ کہیں آخرت سے توجہ تو نہیں ہٹ گئی؟ کہیں ہم قرآن سیکھنے سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ جذبہ دیکھی، ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے طویل سفر کرتے ہیں، کیسا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ تلاوت کی فضیلت، بہت پیارا رسالہ ہے، اللہ کرے ہم نے پڑھ لیا ہو۔ پڑھ لیا؟ پڑھ لیا، مرحبا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ جنہوں نے نہیں پڑھا پڑھنے کی نیت کر لیں بھائی، پہلے دل سے رجوع کریں اور پھر نیت کریں، اور پھر نیت کریں ایسی کہ شیطان کی شامت آ جائے۔ ہاں جی، پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی قرآن کی محبت ترقی کرے گی۔ قرآن سیکھنے کے اس میں بہت وہ فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام کا مبارک کلام ہے، سبحان اللہ۔ اس کا پڑھنا ثواب، اس کا پڑھانا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا سنانا ثواب۔ قرآن پاک کا ایک حرف، الف ایک حرف ہے نا، پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2919، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، ایک، اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے میں 90 نیکیاں ہیں۔ کس طرح؟
الف تو اس میں بھی 3 حروف ہیں، الف لام فے، عربی میں فا. لام اس میں بھی 3 ہیں، لام الف میم، اور میم میں بھی 3 ہیں، میم یا میم. کتنے ہو گئے؟ 9. تو 9 ضرب 10 90 نیکیاں. آئیے دعا کرتے ہیں. تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. یہ گناہوں کا مرض بھی جو نا یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتا. انسان نیکی سے دور ہوتا ہے، اس کی وجہ گناہ بھی تو ہیں. تو اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمیں پاک کر دے، ہم رب کے پاک کلام کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، چھو سکیں، سمجھ سکیں. کاش تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور اس حدیث کی آپ شرح سنیں اور ایمان تازہ کریں. یہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، شرح شاید نہیں سنی ہوگی. مرآت جلد 3 صفحہ 217. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے. بچوں کو قرآن کے ہچے سکھانا، قاری صاحبان کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کرام کا قرآنی احکام کا بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے. پھر عرض کرتا ہوں، دہراتا ہوں اس کو تاکہ ہمارے ذہن میں اس کا مضمون بیٹھ جائے. قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں بچوں کو قرآن کے ہجے سکھانا، قاری صاحبان کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کرام کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے. صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں، چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر، اور اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہیں. بہت عشق بھرا مدنی پھول ہے. اسرار قرآن، قرآن کے راز، قرآن کے بھید، اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہیں کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا، اور اسرار و احکام کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا. سبحان اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. آمین. تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. افضل العبادتی قراءۃ القرآن. فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. فرمایا من تعلم القرآن وعلمه واخذ بما فيه كان له شفيعا ودليلا الى الجنہ. جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ بہر رضا. یا قرآن سیکھنے اور سکھانے کے فضائل بہت زبردست. ابھی آپ نے سنا کہ قرآن سیکھا سکھایا اور قرآن پر عمل کیا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا. شفاعت کا مطلب ہے سفارش. اور قرآن کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے ہم بھی انہی میں سے ہوں جنہیں قرآن جنت میں لے کر جائے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. آئیے دعا کرتے ہیں. تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی، بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی. آمین. جامع القرآن ذو النورین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. آپ قرآن کے ایسے عاشق تھے ایسے عاشق تھے. عثمان غنی حافظ قرآن تھے اور قرآن کے ایسے عاشق کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں نا، بڑی صورتیں یاد بھی ہوں تو پھر بھی چھوٹی پڑھتے. چھوٹی پڑھنا بھی جائز، اگر بڑی بھی تو پڑھے نا. جتنا شعر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جب بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں تو بڑی بھی پڑھیں بھائی. آپ روایت کرتے ہیں تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے. ایک اور حدیث پاک میں
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے، کس کے لیے؟ سکھانے والے کے لیے، اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، آمین۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب، چیپٹر، باب مینز چیپٹر، ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر یعنی ثواب بڑھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے کے کتنے فضائل ہیں، کتنے فضائل ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن سیکھنے سکھانے والے اور عمل کرنے والے کے لیے قرآن شفاعت کرے گا، جنت میں لے جائے گا۔ ابھی ہم نے سنا کہ ایک آیت سکھائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار کرے گا کہ اس سے بہتر کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت ہم نے ابھی سیکھی کہ ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے ڈبل ثواب۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ ایک آیت سکھائی تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ اور ہم نے ابھی سنا کہ ایک آیت کسی نے سکھائی تو قیامت تک اس کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن سیکھنے کے مواقع بھی ہیں، قرآن سکھانے کے مواقع بھی ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے۔ معجم کبیر حدیث نمبر 10,325، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے اچھے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4867، فرمایا جو شخص قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، سکھانا سیکھنا سیکھنا سکھانا سکھانا سیکھنا سیکھنا سکھانا، کاش یہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا جائے۔ جو شخص قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، آمین۔ خیر سے وہ دن آئے ہم جنت کی نعمتیں کھائیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2017، نبی اکرم رسول محتشم محبوب رب اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم میراث اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے، ہمارے شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم میراث اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ میری وفات ہونے والی ہے۔ اب اس حدیث کی شرح سنیں، مرآت جلد 1 صفحہ 212 سے، یعنی میں تم میں ہمیشہ رہوں گا نہیں، میری وفات سے پہلے قرآن حکیم کے سارے احکام خصوصاً علم میراث تم مجھ سے سیکھو اور تمہارے بعد والے تم سے سیکھیں، چونکہ علم میراث سے عدل و انصاف قائم ہے، تمام علوم کا تعلق زندگی سے اور اس کا تعلق موت سے، نیز قرب قیامت یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، اس لیے خصوصیت سے اس کے سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ تو قرآن سیکھنے سکھانے کی تاکید فرمائی جا رہی۔ مزید سنیے، امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک سیکھ لیا وہ انمول ہو گیا۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ اکبر فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، جس نے قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا اپنی ذات میں جمع کر لیا۔ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے سیکھنا پڑے گا نا بھائی، جو سیکھے گا وہی سکھائے گا نا۔ تو جس نے اپنی ذات میں جمع کر لیا قرآن کا سیکھنا پھر سکھانا، کیا برکت ہے اس کے لیے، سنیے۔ اور للچائیے، جو زیادہ پیسوں والی نوکری ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے نا، زیادہ نفع والا سودا ہوتا ہے لالچ ہوتی ہے نا، کھانے کو ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی، زندگی ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، لالچ ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے۔ یہاں سنیں کیا فرمایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جس نے قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا اپنی ذات میں جمع کر لیا، اس نے خود کو بھی مکمل کر لیا اور دوسروں کو بھی مکمل کر دیا۔ وہ شخص اپنے نفع اور دوسروں کے نفع کا جامع بن گیا، لہذا دوسروں سے افضل ہو گیا۔ اب امیر اہل سنت کی دعا مل کے کرتے ہیں۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے۔ آمین۔ جو قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے، اپنی ذات میں اس نے یہ دونوں باتیں جمع کر لیں تو وہ مکمل بھی ہوگا، اب دوسروں کو بھی مکمل کر رہا ہے تو یہ خود بھی نفع لے رہا ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچا رہا ہے، لہٰذا یہ شخص دوسروں سے افضل ہو گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ قرآن نہیں آتا، بہت کچھ پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش فر 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 بولتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے میں گاڑی اٹک جاتی۔ استغفر اللہ، افسوس کی بات ہے، مسلمان کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے بھی عز و جل۔ یا اللہ ہماری اس التجا کو، اس نیت کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔